یہ کہانی ایک ہرے بھرے جنگل کی ہے جہاں بہت سارے پکچھی رہتے تھے۔ جنگل کا بادشاہ میٹھو طوطا تھا۔ اسے اپنی بادشاہی پر بہت غرور تھا۔ اس کی رعایا میں ایک کبوتر، کالو کوا، سونو چڑیا اور ایک رنگین پکچھی بھی تھا۔ وہ سب اپنے بادشاہ سے بہت پریشان تھے۔ میٹھو طوطا بہت ہی نکما بادشاہ تھا۔ اسے اپنی رعایا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک دن وہ سب پکچھی اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو کالو کوا کہتا ہے، ارے یہ میٹھو طوطا تو کسی کام کا نہیں ہے۔ جب سے ہمارا بادشاہ بنا ہے ہمارا کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کیا، نہ ہی ہماری کوئی بات سنتا ہے، بس اپنی عیاشوں میں لگا رہتا ہے۔ اس کے بعد کبوتر بھی اپنی رائے بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ہاں ہاں کالو بھائی، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں بھی بادشاہ کے پاس بہت بار گیا ہوں، لیکن اس نے میری طرف ذرا بھی توجہ نہیں دی۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی رعایا میں کون کون سے پکچھی ہیں۔ ہمیں مل کر اس کا کچھ کرنا ہی ہوگا۔ سونو چڑیا بھی میٹھو بادشاہ پہ بہت غصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے، ہاں ہاں بھائی، میں بھی ایک دفعہ میٹھو بادشاہ کے پاس گئی تھی۔ آپ کو پتہ تو ہے میرے پتی کی کوئی نوکری نہیں ہے۔ ہم کتنی مشکل سے گزر بسر کرتے ہیں۔ کتنی بار میرے بچے رات کو بھوکے سوئے ہیں، لیکن اس نے میری بات کو ٹال مٹول کر دیا۔ اس بادشاہ نے ہماری کبھی مدد نہیں کی۔ پھر کالو کوا کہتا ہے، آج اگر تم مجھے بادشاہ بنا دیتے تو تم سب کی زندگیاں سدھر جاتی۔ میرے ساتھ تم بھی عیاشیاں کرتے، لیکن تم سب نے اس وقت مجھے ووٹ نہیں دیا۔ اب بھگتو سب اس نکمے بادشاہ کو۔ دوسری طرف وہ میٹھو بادشاہ اپنی عیاشیوں میں مگن تھا۔ اسے اپنے آس پاس کسی پکشی کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ایک دن میٹھو بادشاہ اکیلا بیٹھا سوچ رہا تھا، میں تو اس دنیا میں اکیلا ہوں۔ جب میں مر جاؤں گا تو بادشاہ کون بنے گا؟ میری سلطنت پہ کوئی دوسرا پکشی قبضہ نہ کر لے۔ مجھے اس بارے میں کھوج لگانی ہوگی۔ اس کے بعد سب پکشی اکٹھے ہو کر میٹھو بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو کالو کوا میٹھو بادشاہ سے کہتا ہے، میٹھو بادشاہ، آپ کی خدمت میں سب کا سلام۔ بادشاہ، آؤ آؤ کالو کوے، کیسے آنا ہوا؟ پھر تم سب کو کچھ کہنا ہوگا۔ تو کالو کوا کہتا ہے، ہاں ہاں بادشاہ سلامت، ہماری عرض ہے، ہم سب کتنی مشکل سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ آپ ہماری مدد کیجئے، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ کالو کوا دل ہی دل میں میٹھو بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور کھوج میں تھا کہ اگر آج میں بادشاہ ہوتا تو مجھے یوں عرض نہ کرنی پڑتی، بلکہ میں تو حکمرانی کر رہا ہوتا۔ باقی سب پکچھی بھی اپنی اپنی عرض بیان کرتے ہیں۔ بادشاہ اس وقت تو انہیں مطمئن کر دیتا ہے کہ میں کچھ کروں گا، بعد میں سب بھول جاتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد سب پکچھی پھر اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں، رنگین پکچھی بھی ان کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ کہتا ہے، میٹھو بادشاہ نے کب کو ہمیں کہا تھا کہ آپ سب کی مدد کروں گا، لیکن اس نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ سونو چڑیا بھی یہی کہتی ہے، میں بھی میٹھو بادشاہ کے انتظار میں تھی کہ وہ میری کب مدد کرے گا، لیکن اس نے کچھ نہیں کیا۔ ہمیں اب دوبارہ میٹھو بادشاہ کے پاس جانا ہوگا۔ سب پکچھی شدید غصے میں بادشاہ کے پاس جاتے ہیں۔ سونو چڑیا کہتی ہے، بادشاہ سلامت، ہمیں آپ کی بادشاہی قبول نہیں ہے۔ آپ جب سے بادشاہ بنے ہیں ہم فاقوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم سب آپ کی بادشاہی چھوڑ کر جا رہے ہیں
آپ کو آپ کی بادشاہی مبارک ہو۔ تو بادشاہ کہتا ہے، ارے ارے آپ سب کہاں جا رہے ہو، سنو میری بات۔ لیکن وہ سب بادشاہ کی بات نہیں سنتے اور واپس اپنے جنگل چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ میں نے واقعی ان سب کے ساتھ غلط کیا ہے، اگر میں ان کے کام آتا تو یہ مجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ اب تو میں اکیلا رہ گیا ہوں، میں کیسے رہوں گا؟ بادشاہ بہت سخت شرمندہ ہوتا ہے، لیکن سب پکچھی اسے چھوڑ کر جا چکے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں خود پر کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے مٹھو طوطے سے یہ امید نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ سب دوست ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں اور بھوجن لے کر جب اپنے جنگل واپس آتے ہیں تو آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ مٹھو بھائی، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، آپ جنگل کے دوسرے جانوروں سے میری شکایتیں لگاتے ہیں اور میرے سامنے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں۔ ان کی لڑائی دیکھ کر ڈائنوسار من ہی من میں خوش ہو رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ کسی طرح ان کی دوستی ختم ہو اور میں ان کا شکار کر سکوں۔ اس کے بعد وہ سب الگ ہو جاتے ہیں اور اکیلے ہی اکیلے اپنا بھوجن ڈھونڈنے جاتے ہیں۔ ان کے اس اکیلے پن کا ڈائنوسار فائدہ اٹھاتا ہے۔ دوسرے دن جب مٹھو طوطا بھوجن ڈھونڈنے جا رہا ہوتا ہے تو ڈائنوسار اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، ہاں 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 ہاں، اب آیا نا مزہ، اب تو تم میرا شکار بننے جا رہے ہو۔ کب سے میں نے تازہ ماंس نہیں کھایا، آج تو تازہ تازہ ماंس کھانے کا موقع مل رہا ہے۔ اسی سمے وہ مٹھو طوطے کو مار دیتا ہے اور مزے سے اس کا ماंس کھاتا ہے۔ ہاں 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 ہاں، ایسا ماंس تو میں نے پہلے کبھی نہیں کھایا۔ دوسرے پکشیوں کو اس بات کی کوئی خبر نہیں ہوتی اور وہ بھی الگ الگ اپنی زندگیاں بتا رہے ہوتے ہیں۔ اگلے روز جب لوسی کبوتر بھوجن کی تلاش میں جاتا ہے تو اس کے بچے گھونسلے میں اکیلے ہوتے ہیں۔ ڈائنوسار اسے جاتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لوسی کبوتر کے جانے کے بعد وہ اس کے گھونسلے میں آتا ہے اور اس کے ننھے بچوں کی جان لے لیتا ہے۔ لوسی کبوتر جب واپس آتا ہے تو یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ ہائے، میرے بچے کہاں گئے، ابھی تو یہیں چھوڑ کے گیا تھا۔ وہ پریشان بیٹھا رو رہا تھا کہ ڈائنوسار وہیں آ گیا اور اسے روتا دیکھ کر کہنے لگا، ہاں 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 ہاں، اب تمہاری باری ہے، تمہیں بھی مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ کہتے ہی وہ لوسی کبوتر کو مار دیتا ہے اور اس کا ماंس کھا کر واپس اپنے جنگل کی اور چلا جاتا ہے۔ آج کل تو بڑے مزے ہیں، شکار تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، آسانی سے شکار میرے سامنے آ جاتا ہے۔ بہت غرور تھا نا ان کو اپنی دوستی پر، اب دیکھیں کیا حال ہے ان کا۔ اگلے روز مینو چڑیا اپنے گھونسلے میں اکیلی بیٹھی تھی اور سوچ رہی ہوتی ہے، کافی دنوں سے میں نے لوسی کبوتر اور مٹھو طوطے کو نہیں دیکھا، پہلے تو ہم روز ملتے تھے، جب سے ہماری دوستی ختم ہوئی ہے تب سے وہ نظر ہی نہیں آئے، پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ ابھی وہ یہی سوچ ہی رہی تھی کہ ڈائنوسار اس کے گھونسلے کی طرف آتا دکھائی دیا۔ مینو چڑیا، اکیلی بیٹھی کیا کر رہی ہو، تمہارے باقی دوست کہاں گئے؟ پتہ نہیں، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ وہ کب سے نظر نہیں آئے۔ ہاں 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 ہاں، تمہیں نہیں پتا، وہ تو کب کے میرا بھوجن بن گئے ہیں اور اب میرا بھوجن تم بنو گی۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، مجھے بھوجن بنا کے تمہیں کیا ملے گا، مجھے معاف کر دو۔ ہاں ہاں ہاں، تمہاری دوستی تو اتنی کمزور تھی کہ تم پکچھی میری بات پر
अलग अलग हो गए। मैं तो कोशिश में था कि किसी तरह तुम पक्षियों की दोस्ती टूटे और मैं तुम सब पे हमला कर सकूं, और मेरी ये सोच कामयाब हो गई। इसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ी। ये कहकर वो मीनू चिड़िया पर हमला कर देता है और उसका मांस लेकर अपने जंगल की ओर चला जाता है। अब जंगल में डोडो कौवा अकेला रह जाता है और वो परेशान होता है कि ये क्या हो गया है। मेरे सारे दोस्तों को वो डायनासोर खा गया, वो तो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। अगर हम दोस्त उसकी बात का यकीन ना करते तो आज हम साथ होते। उसने कितनी आसानी से हम सबको अलग कर दिया। अच्छा, अब मैं भोजन ढूंढने जाऊं। उधर डायनासोर सोच रहा होता है कि ये डोडो कौवा तो अकेला रह गया है, इसे भी अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। डायनासोर कौवे को जाता देखकर उसके पास आ जाता है। डोडो कौवे, तुम तो अकेले ही रह गए हो। तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हें छोड़कर चले गए हैं। अब तुम्हारा भी जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। मेरे सारे दोस्तों को तो तुम खा गए हो। तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। अब मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे भी खाने जा रही हो। ये सब तुम्हारी अपनी गलती की सजा है। तुम्हारी दोस्ती इतनी कमजोर थी कि मेरी एक बात से तुम सब जुदा हो गए। तुम सबको यही सजा मिलनी थी कि तुम सब मेरा भोजन बन जाओ। और अब तुम भी जिंदा रहकर क्या करोगे? अब तुम्हारी बारी है। तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हम कितने मज़े से जी रहे थे। तुमने हमें अलग करके बहुत बुरा किया। फिर वो डायनासोर डोडो कौवे को मार देता है और मज़े से उसका मांस खाता है और खुश होता है कि इनको अलग करके बहुत मज़ा आया। वो चारों दोस्त अपनी अपनी सज़ा पा चुके थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर वो सब दोस्त एक साथ रहते तो कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। जैसे ही वो जुदा हुए तो वो अपनी अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे। सच ही कहते हैं, इत्तेफाक में बड़ी बरकत है और नाइत्तेफाकी का अंजाम बुरा होता है। कहानी एक बहुत ही सुंदर जंगल की है, जहाँ डोडो कौवा, मीनू चिड़िया, लूसी कबूतर और मिठू तोता रहते थे। उनकी आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। सब जंगल वाले उनकी दोस्ती की मिसालें देते थे। जंगल के कुछ जानवर उनकी दोस्ती से जलते भी थे। पास ही दूसरे जंगल में एक डायनासोर भी रहता था। मीनू चिड़िया, मेरा भोजन खत्म हो गया है। अब तो थोड़ा सा भी भोजन नहीं है जिससे मैं गुजारा कर सकूं। हाँ हाँ डोडो भाई, मेरा भी भोजन खत्म हो गया है और हमारे जंगल में तो भोजन की बहुत कमी है। हमें भोजन लेने के लिए दूसरे जंगल जाना पड़ेगा। उसी समय कबूतर भी वहां आ गया। उनकी बातें सुनकर वो कहने लगा, अरे अरे, मेरे